انشاءاللہ. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح الصدور الصادقين بالتوحيد والإيقان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. يا أيها الغفلة والبطالة والغرور ويا أهل الجاه والمال والسرور فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور. ألا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليك من نفسك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم عزیز و دوست و بزرگوں، گزشتہ جمعۃ المبارک میں خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی. چونکہ ان کا یوم شہادت تھا، اسی حوالے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل اور ان کی شہادت کا تذکرہ کیا گیا تھا. اور یہ جو خلفاء کا تذکرہ ہے، اس کا بنیادی طور پہ مقصد یہ ہے کہ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمائندہ قرار دیا، اور اصحابی کالنجوم ایک مثال دے کر سمجھایا کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے فلاح کو پا جاؤ گے. سو لہٰذا اگر کوئی خلفاء راشدین یا صحابہ رضوان اللہ اجمعین میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی اپنے دل میں بغض رکھے گا تو وہ اس فرمان نبوی کی مخالفت کرنے والا ہے، اور جو فرمان نبوی کی مخالفت کرنے والا ہو کبھی بھی وہ کامل ایمان والا نہیں بن سکتا. تو آج کے جمعۃ المبارک میں 26 ذی الحجہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت ہے. تو اس لیے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آج کے جمعۃ المبارک میں گفتگو کی جائے گی کہ تاریخ میں ایسی ہستی کہ ایک طرف دیکھا جائے تو نظام حکومت اور نظام سیاست اور سیاسی معاملات میں عدل و انصاف حد درجے کا، تو دوسری طرف ان کی اپنی زندگی تقوی، لاہیت اور اللہ سے ڈرنا اور ہر وقت اللہ سے خشیت الہی میں اپنی زندگی گزارنا، ایسی دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی جو کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں تھی.
کہ جنہوں نے 11-12 سال حکومت کی اور 22 مربع میل پر آپ رضی اللہ عنہ کی حکومت پھیلی ہوئی تھی، یہاں تک کہ وہ نبی تو نہیں تھے لیکن مجبور ہو گئے لوگ یہ کہنے پر کہ یہ نبی تو نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو صفات نبیوں والی عطا کی ہے۔ یہ نبی تو نہیں ہیں لیکن اللہ نے ان کو فراست نبیوں والی کی ہے۔ اور فرمایا بہت سے دینی معاملات ایسے ہیں کہ حضرت عمر کی کوئی رائے ہوتی، فوراً حضرت جبرائیل اللہ کا جو حکم لے کر آتے وہ حضرت عمر کے رائے کے ساتھ مطابقت رکھتا، دونوں کے اندر موافقت ہوتی، کہ ایسی اللہ نے فراست۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ یہ فرما دیا تھا، لو کان نبی بعدی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر، تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ سو لہٰذا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور میں آخری نبی ہوں، البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر صفات اللہ نے نبیوں والی رکھی ہے۔ تو اس لیے خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو فضائل ہیں اور جو مناقب ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زبان رسالت سے کسی کی ایماندار ہونے کی گواہی کا مل جانا، عزیزان محترم یہ بات سمجھیے، سب سے پہلا انسان کلمہ پڑھتا ہے اور کلمے کے بعد سب سے ضروری جو چیز ہوتی ہے وہ ایمان ہے، اور یہی ایمان ہے کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو آئیڈیل کیسے قرار دیا۔ قرآن پاک کی آیت ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لانا چاہتے ہیں تو تم ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائیں، تو یہ ہدایت کو پا جائیں گے، یہ ہدایت حاصل کر لیں گے۔ تو ایمان ضروری ہے، اور جس کی ایمان کی گواہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں کہ اس کے ایمان میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ خود جس کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے۔ لہذا حضرت عبداللہ ابن حشام رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان سے روایت ہے کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ہم موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ تو اس موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے میرا لگاؤ ہے صرف اپنی جان کے علاوہ، کہ میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وا عمر، اے عمر نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب نہ ہو جائے، کہ اس کی جان سے بھی زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آج کے بعد آپ میری جان سے بھی مجھے زیادہ محبوب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ اے عمر، آج تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس محبت کی وجہ کیا ہے، ان المحب لمن يحب مطیع، آدمی جس سے لگاؤ رکھتا ہے یا اس کو جس سے تعلق ہوتا ہے تو وہ اس کی اطاعت کرتا ہے، جس سے اس کو محبت ہو اس کی اطاعت کرتا ہے۔ فرمایا کہ اے عمر، جب تک میری محبت کامل تمہارے دلوں میں نہیں آئے گی اس وقت تک میں اللہ کے رسول کی تم لوگ کامل پیروی اور اطاعت نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ ہستی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ان کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دی، اور فرمایا کہ اے عمر، اب جب کہ تم اپنی جان سے بھی زیادہ میرے سے محبت کرتے ہو تو اب تمہارا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ لہٰذا حق گوئی کی نبوی شہادت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، کیونکہ کس بات کی گواہی دی، اور ہمیشہ سچ بولنے والے، عدل و انصاف کرنے والے، اور جب دور خلافت آتا ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے خلاف اعلان جنگ کرنے والے۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ عمر ایسے ہیں کہ جن کی زبان اور دل میں اللہ نے سچ رکھ دیا ہے، کہ وہ ہمیشہ جب بولتے ہیں سچ بولتے ہیں۔
اور جب ان کی گواہی ہو تو ہمیشہ سچ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کی بات ہے، دیکھیں ہر بندے کی یہ تمنا ہوتی ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، لیکن ایک دوسری طرف یہ بات ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے عمر سے محبت ہے۔ وہ کس طرح؟ حضرت براء بن عازب رضی اللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تشریف فرما تھے، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ من احب الی یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ اب عربوں میں بیوی کا نام لینا تو بہت معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا۔ اور پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کس سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا کہ عائشہ کے بعد ابو بکر سے۔ اور پھر اس کے بعد سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد اب کس سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ سے۔ تو جس کی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں کہ میں محبت کرتا ہوں، عزیزان محترم سوچئے کہ ایک منت منے کے بخدمت سلطان ہمی کنم، منت ازو شنا کے بخدمت بداشتن۔ کمال یہ نہیں ہے کہ تم سرکاری ملازم ہو، تم مالک کے غلام ہو، کمال یہ ہے کہ اس نے تم جیسے کو غلام رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا کہ میں عمر سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 100% تابعداری، اور سب سے پہلی جماعت جو اللہ نے اپنے لاڈلے رسول کو دی وہ ایسی تھی جو ہر وقت اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، چاہے وہ مقابلہ ہو، چاہے وہ خندق، چاہے وہ غزوہ تبوک ہو، اور مال منگوانے کی باری ہو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنا سارا مال کا کل آدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ جذبے ہیں صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو۔ تو عزیز محترم، ابتدائی اسلام میں جب مسلمانوں کی بہت تھوڑی تعداد اسلام میں داخل ہوئی تھی اور خود لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام کو قبول کر رہے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم اعز الاسلام باحب ھذا الرجلین، اے اللہ اسلام کو عزت بخش ان دو مردوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے، ابی جہل و عمر بن الخطاب رضی اللہ، ان دونوں میں سے اے اللہ عمر بن حشام اور عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو عزت بخش دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کرتے رہے، اور پھر فرمایا کہ ایک وقت آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار اٹھائے نکلے ہیں، اور کس ارادے سے؟ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے۔ راستے میں صحابی ملتے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں تو کافروں کا سردار ہوں، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا پہلے اپنی ہمشیرہ کو تو دیکھو، وہاں گئے دیکھا وہ بھی قرآن پڑھ رہی تھی، اس کو مارا پیٹا، لیکن بالآخر کہا کہ تم مجھے بتاؤ تم پڑھ کیا رہے ہو؟ سورۃ طٰہٰ کی آیات پڑھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ جب یہ پڑھتے جا رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کافروں کے سردار تھے، جن کو کافر اپنی مضبوطی سمجھتے تھے، ان کا دل نرم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور بالآخر بتایا کہ مجھے بتاؤ میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ان کے ہمشیرہ نے کہ ایسے تم قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، غسل کروایا، قرآن ہاتھ میں دیا۔ اب صحابہ رضوان اللہ اجمعین اور رسول اللہ پریشان ہیں کہ حضرت عمر ان کی طرف آ رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں حکم دیں، اگر یہ برے ارادے سے آ رہے ہیں تو ہم ان کو ادھر ہی قتل کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نے سجدوں میں اللہ سے عمر کو مانگا ہوا ہے، ضرور وہ اچھے ارادے سے آئے گا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ آئے اور فوراً رسول اللہ کے قدموں میں گر گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ تو یہ وہ صحابی تھے کہ جن کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں۔
اور کیا فرما رہے ہیں، اور ایسا وقت آیا کہ فرمایا کہ آج ہم کھلے عام خانہ کعبہ میں نماز ادا کریں گے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ یتیم ہو جائے تو میرے سامنے آئے، اگر وہ کوئی عورت چاہتی ہے کہ وہ بیوہ ہو جائے تو وہ مرد میرے سامنے آئے۔ تو میں کہ کھلے عام تب سے نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اسلام کو عزت بخشی۔ اب ہم خطبے میں کیا پڑھتے ہیں؟ ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان۔ خطبے میں پڑھتے ہیں، کیا مطلب؟ ارحم امتی بامتی، کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور رحم کے معاملے والے ابو بکر ہیں، واشدہم فی امر اللہ عمر، اور اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر، صحابہ کے اندر صفات پیدا کی، کوئی بہت زیادہ نرم ہے، کسی کے اندر سختی ہے، کوئی بہت زیادہ حیا والا ہے، کوئی بہت زیادہ شجاع ہے۔ یہ سارے ستارے کس کے ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی سے روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے قریب تشریف فرما تھے، تو کیا ہوا، ہم نے دیکھا کہ اکثر عورتیں آئی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نان نفقے کے بارے میں مطالبہ کر رہی ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارا نان نفقہ بڑھایا جائے۔ میں کہ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، دروازے پر دست اجازت چاہی، جیسے ہی ان عورتوں نے حضرت عمر کا نام سنا فوراً کھڑی ہوئی اور بھاگ گئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عورتوں کو کیا ہو گیا کہ عمر کا نام سنتے ہی بھاگ گئی ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلا کے کہا، فرمایا اے عمر، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ جس راستے سے عمر گزر جاتا ہے شیطان وہ راستہ بدل لیتا ہے، اس راستے پر شیطان نہیں چلتا۔ اور پھر دوسری روایت میں فرمایا کہ اے عمر، شیطان بھی تم سے خوف کھاتا ہے۔ ایسے پھر صحابہ رضوان اللہ اجمعین بنے، اور پھر انہی کی اولاد کی تربیت کیا ہوئی؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ ان کے بیٹے ہیں، ایک مرتبہ جنگل میں جا رہے ہیں، چرواہا ملا، چرواہے کو کہا ایسا کرو تو ہمیں ایک بکری دے دو، ہمارے ساتھ تم بھی افطار کر لینا۔ وہ کہنے لگا مجھے تو مالک کی طرف سے اجازت ہی نہیں ہے، خلاصہ یہ ہے۔ تو انہوں نے آزمائش کے طور پہ اس سے کہا کہ تم مالک کو یہ کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں اپنے مالک کو تو یہ جواب دے دوں گا بھیڑیا کھا گیا، تو کیا چلانے لگا فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلے جائیں گے؟ تو ایسا دور خلافت ہے کہ خود جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ اگر کسی نے سیاست کا نظام، اگر کسی نے نظام حکومت دیکھنا ہو تو اس پوری روئے زمین پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بہتر خلافت اور بہتر حکومت، اور جو پولیس کا نظام تھا، جو حکومت کا نظام تھا، جو خزانے کا نظام تھا، وہ ایسا بنا دیا کہ رہتی دنیا تک اپنے نہیں بلکہ غیر بھی ان کے قوانین سے آج بھی استفادہ کر رہے ہیں، خود نکل رہے ہیں۔ 7 غلام اسلم موجود ہیں، اس وقت خلیفہ وقت ہیں، دیکھا کہ ایک بیوہ ہے، اس کے قریب سسکتے ہوئے بچے ہیں، رو رہے ہیں، کسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، روشنی نظر آتی ہے۔ غلام سے کہا کہ آؤ ہم قریب جا کے ان کے احوال معلوم کرتے ہیں۔ دیکھا کہ ایک دیچکی ہے، اس میں کوئی چیز پک رہی ہے اور بچے رو رہے ہیں۔ قریب چلے گئے، پوچھا کہ اے عورت کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگی گھر میں کھانے کے واسطے کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو بچے ہیں یہ سسک رہے ہیں بھوک سے، اور میں نے ان کو امید دلانے کے لیے اس ہنڈیاں میں پانی ابال کے رکھا ہے، ابالتی جا رہی ہوں، ان کو یہ امید دلا رہی ہوں کہ ابھی پکنے والا ہے، اسی امید میں وہ سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر امید دلاتی ہوں۔ یہ واقعہ سن کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور فوراً غلام اسلم کو کہا کہ آؤ بیت المال سے ہم ان کے لیے کچھ لاتے ہیں۔ لے کر آئے اور خود بنایا، حریرہ تیار ہوا اور ان کو کھلایا، اور پھر تھوڑی دیر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان بچوں کو جب میں نے روتا ہوا دیکھا میں ان کو مسکراتے ہوئے بھی دیکھوں۔ وہ کہنے لگی کہ تم تھے اس کے مستحق کہ تمہیں خلیفہ بنایا جائے، بجائے اس کے کہ خلیفہ پتہ نہیں کون ہے، اس کو ہمارے احوال معلوم ہی نہیں ہیں، تم تھے اس کے مستحق کہ تم خلیفہ ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ کیا فرمایا کہ جب تم خلیفہ کو ملنے آؤ گی تو مجھے بھی وہاں پاؤ گی۔ تو ایسا کوئی ہے کہ جو خود چل کے جا رہا ہے، بیووں کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے،
ایسی نظام حکومت اور ایسے دور خلافت باوجود اس کے کہ تقوی